اور جاننا چاہوں گی کئی گرہن بھی لگے پچھلے دنوں، یہ گرہن لگنے کے بعد کیا 2025 ہم مزید مشکل ہوتا دیکھ رہے ہیں یا آسان ہوتا دیکھ رہے ہیں ورلڈ وائڈ قدرتی آفات کے حوالے سے؟ اس ٹاپک کے اعتبار سے اس سال کی جو ابتدا ہے سال 2025 کی، ٹھیک ہے، ایک تو یہ 9 نمبر کے اندر آتی ہے، اور 9 نمبر کے اندر ہونے کے ساتھ ساتھ 9 نمبر ہماری اسٹرالوجی میں دیکھا جائے تو یہ ہے مریخ کا سال، مارس کا سال، اور مریخ کے سال کے اندر اس سال کا آنا یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ جہاں پہ گلوبلی طور کے اوپر ایک جنگی فضا اور جنگی ماحول چل رہا ہے پوری دنیا میں، ہر ملک کسی نہ کسی طور کے اوپر جو سپر پاورز ہیں ایک دوسرے کے ساتھ سامنے ہے، لیکن کسی نہ کسی طور پہ چھوٹے ممالک کو ساتھ رکھتے ہوئے، تو اس اعتبار سے 9 نمبر کے سال کا ہونا سال 2025 میں ایک تو حتمی طور کے اوپر جو جنگی ماحول کا خاتمہ ہے وہ انشاءاللہ ایک تو 2025 میں چیزیں فیصلہ کن مراحل میں طے ہونا شروع ہو جائیں گی۔ ایک تو یہ چیز کلیریفیکیشن کی طرف آ جاتی ہے۔ دوسرا پھر اگر ہم لوگ دیکھیں قدرتی آفات کو، کیونکہ 9 نمبر کا جو تعلق ہے مارس کے ساتھ اور مریخ کا تعلق ہوتا ہے آپ کی باڈی میں بلڈ سرکولیشن کے ساتھ بھی، اور اس کے ساتھ ساتھ تمام تر ان چیزوں سے جو کہ زمین کے اندر سے معدنیات کی صورت میں یا قدرتی آفات یا زلزلوں کی شکل میں سامنے آتی ہیں۔ تو اس اعتبار سے 9 نمبر کی تباہ کاریاں آپ نے اس سال کی ابتدا میں کچھ 2 سے 3 مہینے جو ابھی تک ہمارے پاس 3 مہینے گزر چکے ہیں، وہ تباہ کاریاں آپ نے دیکھی ہیں کہ پاکستان اللہ کا شکر ہے کہ کافی حد تک اس میں تھوڑا سا بچا رہا، کیونکہ ایک چھوٹے چھوٹے زلزلے جو ہیں وہ آپ نے کچھ پاکستان کے شہروں میں سنے، لیکن جو میجرلی طور کے اوپر پوری دنیا میں تباہیاں آئی ہیں، اسپیشلی میانمار دیکھا جائے، اور میانمار کا جو واقعہ ہے وہ آپ کو میڈیا کے اوپر اتنا زیادہ دکھایا نہیں جا رہا، لیکن اگر آپ وہاں پہ لوکلز کے ساتھ اگر کمیونیکیٹ کریں یا کوئی لوکلز کے ساتھ ہوں تو آپ کو پتہ چلے کہ جو ہمارے پاکستان میں 2005 کا زلزلہ آیا تھا یہ تباہی وہاں پہ اس سے کئی گنا زیادہ ہے۔ تو اس اعتبار سے یہی تباہیاں اور یہی پریشانیاں اور یہی مسائل آپ کو قدرتی آفات کی صورت میں اگلے آنے والے سالوں میں بھی نظر آئیں گے، کیونکہ جو گرہنوں کا آپ نے ذکر کیا ہے، گرہن جو ہیں ابھی مارچ کے مہینے میں پہلے 2 گرہن جو آلریڈی لگ چکے ہیں۔ پہلا گرہن جو لگا تھا یہ تھا 14 مارچ کو، اور یہ مکمل لونر اکلپس تھا، کمپلیٹ لونر اکلپس، اور یہ نہ صرف کمپلیٹ لونر اکلپس تھا بلکہ یہ تھا ریڈ بلڈ مون اکلپس۔ اس میں چاند کا جو رنگ تھا وہ بالکل سرخی مائل کنورٹ ہو گیا تھا، اور ریڈ بلڈ مون جب بھی آتا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ جو صہیونی ہیں اور یہودی ہیں وہ اس چیز کو بہت زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں، کیونکہ ان کے مذہب میں، ان کی سوچ میں اور ان کے ریلیجن میں جب یہ ایکلپسز لگے تھے اس طرح کے تو وہ اس کو ریلیٹ کرتے ہیں ہولوکاسٹ کے ساتھ۔ تو اس اعتبار سے 14 تاریخ کو لگنے والا جو گرہن ہے وہ کسی بھی طور کے اوپر ملک پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا کے لیے بھی کوئی اتنا زیادہ اچھا یا پازیٹیو گرہن نہیں تھا۔ اور اسی مہینے میں رمضان کے بالکل آخری عشرے میں اور طاق راتوں میں 29 تاریخ کو لگنے والا جو پارشلی طور کے اوپر سولر اکلپس تھا، وہ اکلپس لگ رہا تھا ایک تو پائسز میں، اور نہ صرف اس اکلپس کا پائسز میں لگنا تھا بلکہ اسی ہاؤس میں پوری ایک میجر جو پلانٹری کمبینیشن بن رہا تھا کہ 7 ستارے جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں اس سال پائسز میں مارچ کے مہینے میں۔ اب یہ جو گرینڈ الائنس ہوتا ہے، یہ گرینڈ الائنس جو ہے کوئی نارمل الائنس نہیں ہے، یہ گرینڈ الائنس 5 سے 6 ستاروں کا تو ہر 3 سے 4 سال پہلے آپ کو نظر آتے ہیں۔ لاسٹ ٹائم جب یہ گرینڈ الائنس ہوا تھا یہ ہوا تھا 2019 میں، اور اس کے فوری بعد جو ہے کووڈ کا زمانہ آیا تھا، اور آپ نے دیکھا تھا کہ پوری دنیا جو ہے وہ اس سے متاثر ہوئی۔ اسی طرح یہ جو گرینڈ الائنس ابھی 29 مارچ کو ہوا ہے، اور یہ لگ رہا ہے واٹر زوڈک سائن میں، تو یہ اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ قدرتی طور کے اوپر جو آفات یا پریشانی یا مسائل جو آئیں گے، اب جو تباہ کاریاں ہوں گی وہ پانی سے ریلیٹڈ ہوں گی۔ ٹھیک ہے، اس میں آپ کو سیلاب دیکھنے کو ملیں گے، اس میں آپ کو سونامی دیکھنے کو مل سکتے ہیں، اور اس میں آپ کو جو زلزلے بھی آئیں گے وہ بھی سمندر کی سطح کے اوپر ہوں گے۔ تو اس اعتبار سے پانی سے لوگ جو ہیں وہ زیادہ متاثر ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور اس کے بعد یہی جو گرینڈ الائنس ہوا ہے، یہ گرینڈ الائنس پوری دنیا میں جتنے بھی میجر ممالک ہیں ان کے کسی نہ کسی ہاؤس میں یہ گرینڈ الائنس ہوا ہے۔ اب ستاروں کا جو اجتماع ہے یہ پاکستان کے ذائچے میں اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے ذائچے میں یہ ہو رہا ہے پارلیمنٹ کے ہاؤس میں۔ اب پارلیمنٹ کے ہاؤس میں اس الائنس کا بننا اس چیز کو انڈیکیٹ کرتا ہے کہ بہت بڑے میجر پیمانے کے اوپر عنقریب تبدیلیاں جو ہیں ہونے جا رہی ہیں۔